اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون قل من کان عدوا لجبریل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں جو شخص دشمن ہے جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ نزلہ، پس بے شک اسی نے نازل کیا اس قرآن کریم کو، علی قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، قرآن کریم تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، من کان عدوا للہ، جو شخص دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال، اور جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام کا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، عدو للکافرین، دشمن ہے کافروں کا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آیات بینات، صاف صاف آیاتیں، وما یکفر بہا، اور نہیں انکار کرتے ان آیاتوں کا، الا الفاسقون، مگر نافرمان لوگ، اوکلما عاہدوا، اور جب کبھی وعدہ کیا انہوں نے، عہدا نبذہ، وعدہ کرنا پھینک دیا اس کو، فریق منہم، ان میں سے ایک فریق نے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، ولما جاءہم رسول، اور جب آیا ان کے پاس رسول، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین، پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے، اوتوا الکتاب، جن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب دی گئی، کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان آیات کا شان نزول اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے قریب 3 دن کی مسافت پر ایک مقام تھا جس کا نام تھا فدق۔ یہاں پر کھجوروں کے باغ بھی تھے، اور رافضیوں نے جس باغ فدق کی رٹ آج تک لگائی ہوئی ہے کہ وہ ابو بکر اور حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ غصب کر کے اہل بیت کا کیا کیا، حق مارا ہے، وہ باغ اسی علاقہ یعنی کہ فدق میں تھا، اسی وجہ سے اس باغ کو فدق کہتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک نہیں تھے، بلکہ وہ مال وقف تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متولی تھے، اس کی آمدنی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا خرچ بھی چلاتے تھے، اور اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے جو طالب علم تھے ان پر بھی خرچ کرتے تھے، اور مساکین اور ضرورت مندوں پر بھی خرچ کرتے تھے، اور مہمانوں کی خدمت میں بھی اسی طرح کرتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں تھا کہ وراثت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ملتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت بھی ہوتا تو ان کو نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ پیغمبر کے مال میں وراثت نہیں چلتی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نحن معشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقۃ، ہم انبیاء علیہ السلام کی جماعت کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ خیرات ہوتا ہے۔ بلا وجہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم پر اعتراض کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان حضرات نے یہ باغ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہ دیا، اہل بیت کا حق مارا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تو ان کو یہ حق نہیں دیا، کیونکہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنے تو تقریباً 4 سال یہ خلیفہ رہے، ان کو اختیار تھا، اگرچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو فوت ہو چکی تھی مگر ان کی اولاد تو موجود تھی نا، یہ باغ ان کی اولاد کے حوالے کر دیتے، مگر انہوں نے اولاد کو نہ دیا۔ تو پھر جس طرح آپ اصحاب ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما نہ دے کر ظالم ٹھہرے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں، معاذ اللہ یہ بات غلط ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ رافضیوں کا نظریہ بالکل غلط ہے، کیونکہ فدیہ کا مقام بڑا مشہور تھا اور اس کی شہرت کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے علاقوں میں یہودیوں کا سب سے بڑا عالم جس کا نام عبداللہ بن سوریہ تھا، وہ اس علاقے میں رہتا تھا، ایک آنکھ سے کانا تھا اور بڑا شریر قسم کا آدمی تھا، چونکہ اپنے مذہب کا بڑا پیشوا تھا اور لوگ دور دراز سے اس کو ملنے کے لیے آتے تھے۔ یہ لوگ کیا کرتے، الٹی سیدھی باتیں پڑھا سکھا کر بھیجتا کہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرو، ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کرو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کرو۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور یہود کو ہدایت کرنی شروع فرمائی تو یہود نے اپنے چند علماء آپ کے پاس بھیجے۔ ان علماء یہود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم آپ سے چند وہ باتیں پوچھتے ہیں کہ جن کو سوائے انبیاء کے اور کوئی نہیں جانتا، اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ قطعی یقینی طور پر آپ کیا ہوں گے، آپ نبی ہیں جن کی موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی ہے۔ چنانچہ انہوں نے 4 سوال کیے۔ سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کس چیز کو حرام کیا تھا۔ نمبر 2، نبی امی جن کا ذکر تورات میں ان کی کیا علامات ہیں۔ اور تیسرا سوال یہ کیا پیٹ کے اندر بچہ یعنی لڑکا یا لڑکی یہ کس طرح ہو جاتا ہے، آپ کے پاس وحی یا خبر کون لاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کو معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک شدید مرض لاحق ہوا تھا، اور جب مرض طویل ہو گیا تو انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے تو میں اپنا بہترین کھانا یعنی وہ کھانا جس کو آپ پسند فرماتے تھے، بہترین کھانا پینا ترک کر دوں گا، یعنی اونٹ کا گوشت چھوڑ دوں گا اور اسی طرح اونٹنی کا دودھ بھی پینا چھوڑ دوں گا۔ تو خدا تعالیٰ نے انہیں صحت عطا فرمائی اور انہوں نے اپنی نظر پوری کی اور اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، اور نبی امی جس کا تورات میں ذکر ہے
اس کے صفات میں سے یہ بات ہوگی کہ اس کی آنکھیں سوئی ہوں گی لیکن اس کا دل بیدار رہے گا۔ تو تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ تم لوگ جانتے ہو کہ مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی رقیق اور زرد۔ تو ان دونوں پانیوں میں جو پانی اللہ کے حکم سے غالب آ جاتا ہے بچہ ایسا ہی ہو جاتا ہے، یعنی غالب آ جاتا ہے، بچہ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ چوتھا سوال یہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس وحی لاتے ہیں اور ہر نبی کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی وحی لے کر جاتے تھے۔ تو یہود بولے کہ آپ نے سب کچھ صحیح بتایا لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارا جانی کیا ہے؟ دشمن ہے، وہی عذاب لے کر آتے ہیں اور ہمارے باپ دادا کو انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہلاک کیا۔ اگر میکائیل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لاتے تو بے شک ہم آپ پر ایمان لے آتے، کیونکہ میکائیل خوب بارش رحمت ان کے متعلق ہے کہ وہ خوب بارش برساتے ہیں۔ تو اس بہانہ سے یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس قصے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے قل من کان۔ تو اس کے متعلق کل انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔